یہ تو ہے عمومی توبہ کے دروازے. میرے اور آپ کے لیے انڈیویجول کیا ہے کہ جو آخری سانس ہے میری اور آپ کی، اس سے پہلے یا فرشتے موت کے فرشتے نظر نہ آنے سے پہلے تک توبہ کے دروازے انڈیویجولی کھلے ہیں. اللہ سے رجوع کرنے کے دروازے انڈیویجولی کھلے ہیں. مسئلہ صرف کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا آپ نے کیے پہ ندامت ہے جو ہم نے پیچھے کیا اپنے ساتھ. ندامت توبہ کی پہلی سیڑھی ہے. پہلی سیڑھی گناہ کو گناہ سمجھنا ہے، اور دوسری سیڑھی ندامت ہے. اگر میں گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، جیسے ہمارے ہاں لوگ میوزک کو گناہ نہیں سمجھتے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث قدسی on authority of Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu said, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when Allah decreed the creation, he pledged himself by writing in his book, which is laid down with him, my mercy prevails over my wrath. It was related by Muslim, also by Al-Bukhari and Nasai and Ibn Majah. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق بنائی اور اس کو دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں کتاب پڑھی ہے، جس میں ایک ایک چیز درج ہے، ایک ایک انسان کی ایک ایک عمل جو میں کروں گا، جو آپ کریں گے، جو شروع سے لے کے آخری انسان تک کرے گا، وہ درج ہے. وہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز لکھی ہے وہ یہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ ہمیشہ بھاری رہے گی. اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی. جب میں اور آپ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، ذالک الکتاب کی بات ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا حاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، مطلب کہ کسی دور کی چیز کو اگر آپ پوائنٹ کریں. اب ذالک الکتاب لا ریب یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ تو یہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، ذالک کا مطلب وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ اس کتاب کی بات ہو رہی ہے جو لوح محفوظ میں پڑی، جو ڈیسٹنی کی بک ہے، جو دنیا میں جو ایونٹس ہونے ہیں شروع سے لے کے اینڈ تک، یہ اس کتاب کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ فرما رہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور قلم کو کہا کہ لکھو، اور قلم نے کہا کیا لکھوں. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ساری کتاب قلم کے ذریعے لکھوائی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر میری آپ کی ڈیسٹنی سب ڈیفائنڈ، اور وہ اللہ کے پاس محفوظ پڑی ہوئی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ڈے بائی ڈے جیسے ہم آن ڈے ڈیوٹیز اسائن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ڈے بائی ڈے فرشتوں کو ڈیوٹیز اسائن کرتا ہے. اب آج کے دن میں میرے ساتھ کیا کیا ہونا ہے، وہ ایک فرشتے کو اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے جس نے سارا کچھ اس کو لک آفٹر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اوپر سے مانیٹر کر رہے ہیں. اور یہ صرف ایک آدمی کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ 8 ارب لوگوں کے ساتھ ہر وقت ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں. تو میرے ساتھ جو کچھ بھی اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے یا ہوگا یا ہو چکا، وہ سب اللہ کی ڈکری تھی، وہ اللہ کی ساری لکھی ہوئی تقدیر تھی. اس لیے تقدیر پہ ایمان لانا جو ہے وہ فرض ہے. اگر میں اور آپ تقدیر پہ ایمان نہیں لاتے تو میرا اور آپ کا ایمان نامکمل ہے. اور اب اس پہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آلریڈی سب کچھ ڈیفائنڈ تھا تو پھر ایسا کیوں ہوا، کیوں بھیجا اللہ نے دنیا میں آزمانے کے لیے. اللہ نے اگر سب کچھ ڈیفائن تھا تو اللہ نے ہمارے اندر نفسانی خواہشات بھی پیدا کی. اللہ نے ہمیں یہ قرآن کریم کا نسخہ عطا فرما دیا. کیا سچ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، پھر اینڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ایک دفعہ بتا دیں کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے. اس کی چوائس اللہ نے مجھے اور آپ کو دے دی ہے. وہ علم اللہ کے پاس ہے کہ یہ کرے گا کیا.
لیکن بات یہ ہے کہ وہ چوائس میرے پاس ہے کہ either I will take the right path or either I will take the wrong path. تو یہ جو ہے نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سب کچھ پہلے سے ہی لسٹڈ ڈاؤن ہے، وہ لسٹڈ ڈاؤن وہ علم ہے کہ انسان کرے گا کیا، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ لسٹڈ ڈاؤن ہے. وہ بیسیکلی عمل اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تقویت دی بھی ہے کہ وہ اپنی پاور کے تھرو یہ ڈیسیژنز کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس چیز کو پہلے لکھ لیا ہوا ہے. دیٹ از دا نالج آف اللہ، دیٹ از دا نالج آف اے کریٹر، اینڈ دس از ہمارے پاس جو تھوڑا بہت علم ہے وہ ایک کریشن کا نالج ہے. دیٹس اٹ. دیوار کے اس سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ دنیا کے ہر کونے میں، سمندروں کی گہرائیوں میں کون سی مچھلی کتنا کھانا کھاتی ہے، کیا کرتی ہے، کون سی چونٹی کتنا کھانا کھاتی ہے، کیا کرتی ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا رہے ہیں. اور دوسری بات رہ گئی رحمت کی، جو اللہ تعالیٰ نے غضب کے اوپر اپنی رحمت کو بھاری فرمایا. اس کے اندر یہ یاد رکھیے گا، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف رحمت کا ایک حصہ اس دنیا میں اتارا ہے، باقی 99 جو ہیں وہ اللہ نے روز محشر کے لیے بچا کے رکھیں. اب آپ اس 1% میں یا 1 حصے میں اب آپ دیکھیں، ماں باپ کا پیار بھی موجود ہے. سب سے پہلے تو رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موجود ہے، اور ان سے بڑا رحیم کوئی نہیں دنیا میں، مخلوق میں. اس کے بعد پھر باقی انبیاء بھی اس میں شامل ہیں. پھر اس کے بعد ماں باپ کی محبت اس میں شامل ہے، بچوں کی محبت اپنے ماں باپ کے لیے اس میں شامل ہے، میاں بیوی کی محبت شامل ہے. یہ سارا اس ایک حصے میں آ رہا ہے. اب پھر بھی انسان جو ہے، اب اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی احسان ہے کہ جب بچہ چلنا پھرنا نہیں جانتا، بولنا نہیں جانتا، اس کو کون سہارا دیتا ہے؟ اس کے ماں باپ دیتے ہیں. وہ محبت اللہ نے ڈالی ہوئی ہے، وہ رحم اللہ نے ڈالا ہوا ہے. لیکن اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے تاکہ جب محشر کے دن، یہ اللہ کو پتہ ہے میرے جیسے کمزور گناہگار لوگ جب آئیں گے، ان کے پاس تو ان کے پلے کچھ ہوگا نہیں. تو بیسکلی وہ 99 حصے جو ہیں، اب آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک حصہ دنیا میں یہ سارا بٹا ہوا ہے تو وہ 99 حصے کتنے بڑے ہوں گے. کئی جگہ پہ جو ہے نا وہ لکھتے ہیں، مفکرین بھی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اتنی رحمت سے فیصلے فرمائے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا لے گا ایک دفعہ کہ شاید آج میری بھی بخشش ہو جائے. لیکن وہی والی بات ہے کہ پیولی اللہ کی رحمت پہ بھی رلائے، جو ہے نا کہ بس کچھ کرنا نہیں، اللہ کی رحمت ہی مجھے جنت میں لے کے جائے گی، یہ بھی غلط اپروچ ہے. اگر یہ اپروچ ٹھیک ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ نہ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ دور دور تک سفر نہ کرتے، وہ جنگیں نہ لڑتے، وہ تکلیفیں نہ اٹھاتے، وہ سب کچھ کیا انہوں نے. تو اسی طرح ایک اللہ کا غضب ہے اور ایک اللہ کی رحمت ہے، دونوں کے درمیان میں چلنا ہے. اگر ہم غضب سے ڈر جائیں گے، بالکل ہی غضب کی طرف چلے جائیں گے، یہ شیطان کا ہتھیار ہے. شیطان آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہے اس چیز سے کہ تم تو بس اللہ کی ڈائری سے، ڈکشنری سے ویو آف ہو چکے ہوئے ہو، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ شیطان کا ہتھیار ہے. اور اللہ کی رحمت اور غضب کے درمیان میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، جس میں جب غضب کی طرف دیکھیں گے تو تقویٰ پیدا ہوگا، رحمت کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی غفور اور رحیم ہونے کی صفت نظر آئے گی. یہ ایک رے آف ہوپ نظر آئے گی جو میں نے اپنی زندگی میں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بار بار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت دفعہ آیا ہے کہ جس انسان نے زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کو بھر دیا ہو، وہ اللہ سے اگر پھر بھی جا کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اتنی رحمت سے اسے ملے گا. تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے. یہ ایک رات ہے بس جو جس دن آ گئی، خدا نخواستہ میرے اور آپ کے اگر ہوتے ہوئے آ گئی، تو وہ رات اتنی لمبی ہوگی کہ اس کے بعد جو اگلے دن کا سورج ہے اس کا طلوع ہونا دوسری طرف سے، لوگ پریشان ہوں گے کہ اس رات میں اتنی لمبائی کیوں ہے. یہ مطلب کہ نارمل کہتے ہیں کہ 3 راتوں کے برابر وہ ایک رات ہوگی.
تو کیونکہ اگلے دن ایک سپر نیچرل ایکٹیویٹی ہونی ہے کہ سورج نے دوسری سائڈ سے نکلنا ہے. دیٹ ول بی دا ڈے وین دا ڈورز آف توبہ ول بی کلوزڈ. یہ تو ہے عمومی توبہ کے دروازے. میرے اور آپ کے لیے انڈیویجول کیا ہے کہ جو آخری سانس ہے میری اور آپ کی، اس سے پہلے یہاں فرشتے موت کے فرشتے نظر نہ آنے سے پہلے تک توبہ کے دروازے انڈیویجولی کھلے ہیں. اللہ سے رجوع کرنے کے دروازے انڈیویجولی کھلے ہیں. مسئلہ صرف کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو کیا اپنے کیے پہ ندامت ہے جو ہم نے پیچھے کیا اپنے ساتھ. ندامت توبہ کی پہلی سیڑھی ہے. پہلی سیڑھی گناہ کو گناہ سمجھنا ہے اور دوسری سیڑھی ندامت ہے. اگر میں گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، جیسے ہمارے ہاں لوگ میوزک کو گناہ نہیں سمجھتے، سگریٹ پینے کو گناہ نہیں سمجھتے، اللہ معاف فرمائے یہ گناہ ہے. اور اللہ مجھے معاف فرمائے کہ ہمیں ان کی ایکسیپٹنس تو ہو گیا ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو پھر ہی اس کو چھوڑنے کی طرف کوئی ہاتھ بڑھائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو جنیرک سی بات ہے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. غیبت کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، بدترین گناہ ہے غیبت. جھوٹ کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، بس کہتے ہیں ہمارا تکیہ کلام ہے. گالی کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے. تو توبہ کس طرح ہوگی؟ اگر ایک چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا تو ندامت کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میرے جیسے کمزور ضعیف لوگ جن کے پاس پلے ککھ نہیں ہے اعمال نامے میں، ان کے لیے میں اپنی رحمت اپنے پاس رکھوں تاکہ آن دا ڈے آف ججمنٹ، جب ججمنٹ کا ٹائم آئے تو دین ہی ڈیسائڈس فار پیپل لائک می کہ اس کو معاف کر دو. اس بیچارے کی اوقات نہیں تھی کہ اس طرح چل سکتا جیسے اس کا چلنے کو میں نے کہا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو وہی والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب سے بڑا غنی ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑے غیرت مند بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے غنی بھی ہیں. ہر چیز میں اللہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، بیکاز ہی از اے کریٹر. یہ واقعہ روز محشر کے دن کا یہ واقعہ ہے کہ جس دن ماں باپ، بچے، ایک بہن بھائی، دوست، سب رشتے کوئی کام آنے والا نہیں، ایک انسان کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی، اور ایک انسان کے پاس جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم ہوگی. تو وہ کہہ گیا ہے میرا تو کچھ بننا نہیں، تو تم ایسا کرو یہ میری نیکی لے لو اور تم تو جنت میں جاؤ نا کم از کم، میں تو ویسے ہی دوزخ میں جا رہا ہوں. تو اللہ رب العزت پوچھیں گے اس انسان سے نیکی تمہیں کس نے دی؟ اللہ کو پتہ ہے سارا کچھ، لیکن اللہ پوچھیں گے ضرور. تو وہ اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج مجھ سے زیادہ سخی کون ہے؟ آج کون ہے جو اتنا بڑا سخی بن گیا جو محشر کے دن اپنی نیکی بانٹ رہا ہے؟ مجھ سے بڑا سخی تو کوئی ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے جس نے کوئی آج تک نیکی، صرف ایک نیکی ہوگی اس کے پلے گناہ ہی گناہ ہے. اللہ کہیں گے اس کا ہاتھ بھی پکڑو اور اس کو بھی جنت میں لے جاؤ. یہ ہے رحمت کے اوپر مبنی فیصلے. تو اس لیے میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے جو صحابہ اکرام کی زندگی سے سیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سکھایا، پھر انہوں نے آگے جو اپنے آگے تابعین کو سکھایا، تابعین سے تبع تابعین تک یہ بات آئی کہ اللہ کے غضب اور اس کی رحمت کے درمیان میں زندگی گزارنی ہے. بالکل مایوس بھی نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، وہ ویسی کفر ہے. یہ تو قرآن میں اللہ فرماتے کہ مایوسی کفر ہے. اور بالکل جو ہے وہ اللہ کی غضب سے جو ہے وہ اس سے بھی بالکل بے خوف نہیں ہو جانا کہ اللہ پکڑ نہیں سکتے. اللہ پکڑ بھی سکتے. کئی دفعہ مسلمانوں کے لیے تو اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کے گناہ دھونا چاہتے ہیں اسی دنیا میں، تو ان کو کسی نہ کسی مصیبت یا معصیت میں مبتلا رکھتے ہیں، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پہ بھی اللہ گناہ معاف کرتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ بصیری گناہ معاف کریں. یہ وہی واقعہ میں نے پہلے بھی شاید سنایا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک یہودی جو ہے وہ مرنے کے قریب تھا، اس کی خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے گھر میں پون تھا اور کہ مچھلی کے کباب کھانے کا دل اس کا کر رہا تھا.
اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے پونڈ میں مچھلیاں ڈال دو. اس نے مچھلیاں دیکھی اور نکال کے کباب بنایا اور کھا کے مر گیا. اور ایک اللہ والا تھا جس کا دل تھا کہ میں مرنے سے پہلے، موت سے پہلے زیتون کا تیل پی لوں. تو وہ بجائے رڑتا گھستا جب تک زیتون کے تیل تک پہنچا تو زیتون کا تیل اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زیتون کا تیل گرا دو. وہ نہیں پی سکا، ویسے فوت ہو گیا. تو فرشتوں نے جب اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے کہا کہ اس یہودی کی ایک نیکی میرے پاس باقی تھی، میں نے پوری کرنی تھی، دنیا میں حساب برابر کر دیا. اب اس کے پاس صرف آخرت میں رسوائی ہے. اور اس مومن کی، یہ جو نیک آدمی تھا، اس کی ایک برائی جو میرے پاس باقی تھی، وہ میں نے فرشتوں کو حکم دے کر اس کی یہ خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہونے دی، اور اب اس کی کوئی برائی میرے پاس باقی نہیں ہے. اب یہ صرف جنت کے مزے لوٹے گا. بظاہراً لگ رہا ہے کہ یہاں پہ خدا نے خاصہ معاذ اللہ زیادتی ہوئی ہے، بظاہراً یہ لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے جیسے بھی ہم نے پڑھا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر پورا عقیدہ رکھنا چاہیے اور اس سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا وہ پھر ہر چیز سے مایوس ہو گیا. اور جب اللہ نے یہ خوشخبری، یہ حدیث قدسی کا جب چیپٹر کھولتے ہیں نا، پہلی حدیث ہی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پہ بھاری کر دیا، یہ فرض کر لیا اپنے اوپر اللہ نے. اور جب اللہ ایک چیز اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں، کیونکہ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی ہے نہیں. اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری بخشش فرمائے. اور جانا میں نے اور آپ نے جنت میں ہے تو اللہ کی رحمت سے جانا ہے، اپنے اعمال ناموں کے ذریعے تو ہم نے جانا نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فیصلے فرمائے قیامت کے دن اور اپنے سامنے کھڑا نہ کرے. خدا نخواستہ اگر اللہ نے سامنے کھڑا کر لیا تو پھر بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ we cannot answer people sometimes. How can we answer a creator جس نے مجھے اور آپ کو بنایا؟ تو اللہ ہمیں سے معاف فرمائے. اور جنید جمشید بھائی ایک بات کیا کرتے تھے، بڑی خوبصورت بات تھی کہ اللہ میرا اعمال نامہ نہ کھولیں، بس اس کو جیسے یوں کر کے وہ کتاب کو پھر کر کے پھر دینا، ایسے کھول کے بس دیکھ لیں، اندر نہ پڑھی کیا ہے. تو ایک بندہ جس نے اپنی پرائم پہ سب کچھ چھوڑا ہوا ہے اور وہ بھی اتنا ڈر رہا ہے، سب اس نے اللہ کے لیے قربانی دی ہوئی ہے، لیکن وہ اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ میرا وہ اعمال نامہ نہ کھولا جائے. تو میں اور آپ جو بھی ہے، میرے اور آپ کے سب کانشیس میں ہمارے اعمال نامے ہیں. کیا میں اور آپ چاہیں گے کہ اللہ ہمارا اعمال نامہ کھولے؟ ہم میں سے کون انسان ہے جو چاہے گا میرا اعمال نامہ کھولا جائے؟ اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پھر پوچھے ایک چیز کے بارے میں، کس کی جرأت ہے اللہ کو جواب دے سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہارے خلاف 4 گواہیاں ہوں گی، 4 روزے میں صرف 4 گواہیاں. انسان کے منہ کے اوپر لگا دی جائے گی ضرب، بول نہیں سکے گا. سب سے پہلے آپ کے ہاتھ اللہ سے باتیں کریں گے، آپ کے پاؤں اللہ سے باتیں کریں گے، آپ کے آنکھیں اللہ سے باتیں کریں گے. انسان کہے گا یہ تو میرے ہی یوز ہے، یہ میرے خلاف گواہیاں دے رہے. دوسری گواہی جو ہے وہ ہے یہ جو آپ کے لیفٹ اور رائٹ پہ جو فرشتے اللہ نے نومینیٹ کیے ہیں، یہ آپ کے خلاف حق میں یا خلاف گواہی دیں گے. تیسری گواہی زمین، جس زمین کے ٹکڑے پہ آپ نے اچھے کام کیے وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا، جس زمین کے ٹکڑے پہ آپ نے برے کام کیے وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا. چوتھا آپ کے نبی، میرے اور آپ کے نبی. آپ کیا چاہتے ہیں یا میں کیا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں؟ برداشت کر سکیں گے آپ؟ کین یو امیجن یور سیلف کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں؟
تو اس لیے اس ٹائم سے آنے سے پہلے سے بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معافی فرما دے. مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا کیا، میں نے پاؤں سے کیا کیا، میں اپنی آنکھوں کو ادھر استعمال کرتا ہوں، اپنے کانوں کو ادھر استعمال کرتا ہوں، میرا منہ بند ہے، کچھ نہیں کر سکوں گا میں. I cannot speak. یہی چیزیں میرے اور آپ کے خلاف گواہیاں دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے.